لغاری صاحب یہ ریلیف ہمیں کیوں دکھائی نہیں دے رہا؟ عام عوام پھر کیوں اتنا چیخ رہی ہے؟ اگر عوام تو جب دیکھیں وہ کہتے ہیں مہنگائی ہو رہی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بجلی کا بل آ گیا، گیس کا بل آ گیا۔ آپ کی گفتگو کے بعد مجھے بھی نظر آ رہی ہے نا، آپ لگ رہا ہے ایک سکون ملا ہے کہ بھئی سب چیزیں نہیں، مجھے واقعی اچھا لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب جس طرح ایکسپلین کر رہے ہیں چیزوں کو، جس ہم کلاس سے ہیں۔ واقعی میں تو معلوم کرتا رہتا ہوں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آٹے کا نرخ کیا ہے، اور اگر آپ جاتے ہیں گروسری لینے کے لیے تو آپ کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ہم تو بہت کم آمدنیوں والے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ چیزیں کس طرح سے مہنگی ہو رہی ہیں، لیکن اگر ریلیف ہوتا ہے تو وہ بھی نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے۔ ایک تو 70,000 اسامیہ اگر وہ نہیں ہے ان کی ضرورت، تو اگر اس کو ختم کر رہے ہیں، ویسے بھی وہاں پر امپلائمنٹ تو ہے نہیں، اگر ختم کر رہے ہیں، پالش کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ آپ جو رکھتے ہیں، ایلوکیشن کرتے ہیں، وہ آپ ایلوکیٹ نہیں کریں گے، تو اس کی جو بھی تنخواہیں ہیں، جو بھی مراحت ہیں، آپ ایلوکیٹ نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آئین میں ایک بات آپ کے پاس صراحت کے ساتھ موجود ہے، جس کنکرنٹ لسٹ نے ختم ہونا تھا 10 سال میں، وہ کنکرنٹ لسٹ اب ختم ہو چکی ہے 18ویں ترمیم میں۔ اب جو محکمے جن پر لیجسلیشن وفاق نے اور صوبوں نے کرنی تھی، مل کر کرنی تھی یا اپنے اپنے طور پر کرنی تھی، لیکن اب وہ صوبوں کو ڈیوالو ہو گئے، تو میرے خیال میں مرکز میں ایسے محکموں کے، ایسے اداروں کے، ایسے ڈویژنز کے، ایسے کسی قسم کے دفاتر کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ صوبوں کو چلے جائیں گے اور وہ اپنے آپ کو وہاں پر اپنی کیپیسٹی بلڈنگ پر توجہ دیں، ان کے پاس فنڈز موجود ہوتے ہیں، وہ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، اور وفاق کے اوپر بوجھ جو ہے وہ کم ہو جائے۔ وفاق کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے، جیسے آپ کو بہت سے محکمے جو تھے وہ اب پروونسز میں چلے گئے ہیں۔ آپ کا سیاحت چلا گیا، زکوٰۃ چلا گیا، اوقاف چلا گیا، اسلامی تعلیم چلی گئی، آپ کا کریکولم چلا گیا، آپ کا سلیبس چلا گیا، متروکہ املاک چلی گئیں، یہ سارے کے سارے، اور امپلائمنٹ انشورنس چلی گئی، ریگولیشنز چلے گئے جو لیبر کے لیے بنائے جاتے تھے۔ ان بہت سی چیزیں، ٹریڈ یونینیں، انڈسٹریل اور جو لیبر کے وہ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ان کو طے کرنے کے معاملات، یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈیوالو ہوئی ہیں اور یہ چلی گئی ہیں صوبوں کے پاس۔ اب وفاق میں ان چیزوں کا، ان اداروں کا موجود ہونا، اس کو ختم کریں گے تو آپ کے اخراجات اور زیادہ کم ہو جائیں گے۔ بھائی اب تعلیم اگر چلا گیا ہے صوبوں کے پاس، تو اب تعلیم میں مرکز میں کیا ہے؟ اب میرے خیال میں مرکز نے تو طے کیا نا، آپ کوئی نئی یونیورسٹی مرکز نہیں بنائے گا، وفاق نہیں بنائے گا، تو جو چلتے ہوئے آپ کے پاس ہیں ادارے وہ حوالے کریں صوبوں کے، اور صوبے اپنے اپنے طور پر کریں۔ پھر فیڈرل گورنمنٹ کے اپنے بورڈز اپنے موجود ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ڈیوالو کیا جائے، دے دیا جائے، صوبوں کے حوالے کیا جائے۔ پھر آپ نامینیشن وغیرہ تھا، یہ کنکرنٹ ہوتا تھا، وہ صوبوں کے حوالے ہو گیا تو صوبوں کے پاس ہونا چاہیے۔ اور ساری چیزیں جو ہیں وفاق کا دائرہ ہے، آپ وفاق کی دارالحکومت میں، اب وفاق کی دارالحکومت کو آپ نے ہائی کورٹ دے دیا، ایک صوبہ بھی بنا دیں۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر آپ کو وفاق کو زیادہ متناسب بنانا ہے، مناسب بنانا ہے، اور وفاق کو ایک منصفانہ وفاق بنانا ہے، تو آپ بنائیں۔ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں سرائے کے صوبہ بنائیں، ہزارہ صوبہ اگر بنانا ہے تو وہ بنائیں، لیکن یہ کہ آپ کو لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے۔ کراچی کو بھی نہیں، کراچی کی تو میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کراچی نہیں، کراچی ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ باقی صوبے بھی نہ بنیں۔ چلیں، یہ ایک الگ بحث ہے جی۔ ایڈمنسٹریٹو صوبے بنا دیں سر۔ جی جی، تو میری یہ گزارش ہے کہ وفاق اپنے جو بہت سے محکمے وہ اپنے پاس رکھ کر بیٹھا ہے، وہ ڈیوالو کرے، چونکہ وہ آئینی طور پر ویسے ہی ڈیوالو ہو چکے ہیں۔ اب وفاق میں کسی ادارے کی موجودگی، میں نے خود دیکھا تھا، ابھی نگران حکومت میں بھی وزیر تعلیم بھی تھے، وزیر سیاحت بھی تھے۔ جب محکمہ ہی نہیں ہے ان کے پاس تو وہ کس لیے وزیر سیاحت، کس لیے وزیر تعلیم، کس لیے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔